چینل آگے آتا ہے، کبھی سچائی کا شیشہ یہی چینل دکھاتا ہے، کبھی اخبار عالم بھی یہی پڑھ کے سناتا ہے۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں، کچھ وائرل ویڈیوز اور کچھ تنقیدی تجزیے لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ ناظرین گرامی اہم ترین خبروں پر تبصرہ کرنا ہے، اس کی سرخیوں میں گئے بغیر میں آپ لوگوں سے درخواست کر لوں کہ جن احباب نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا کر لیں، ہماری ویڈیوز کو دوسروں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں، لنک کو شیئر کریں۔ ادارے کی مضبوطی ناظرین گرامی آپ لوگوں کی مضبوطی اور بہتر جانتے ہیں آپ کو کرنا کیا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین گرامی مشترکہ قربانی کا اعلان ہو چکا ہے اور نمبر یہاں پہ واٹس ایپ دیا جا رہا ہے۔ جو احباب حصہ لینا چاہتے ہیں وہ فوری طور پر جو انکوائری کر کے اس میں نام درج کروائیں، اس لیے کہ جو ہے ہمیں ترتیب بنانی پڑتی ہے اور اس کے پیچھے بہت ساری محنت بھی ہے۔ ناظرین گرامی آئیے پہلی خبر کی جانب لے چلوں، اور یہ خبر واقعی میں آپ کو خوش کر دے گی اور مسرت کے سما میں آپ کو ملوث کر دے گی کہ جنوب ہند کی ریاست کرناٹک میں واقع شہر بھٹکل کو تو آپ جانتے ہی ہیں۔ یہ اپنے الگ خصوصیات کی وجہ سے اور اپنے الگ شناخت کی وجہ سے بڑا مشہور بھی ہے، معروف بھی ہے، اور قرآن مجید کے یہاں پر الگ الگ طرح کے معجزے پیش آتے رہے ہیں۔ اس وقت جو اسکرین پر جس بچے کو آپ دیکھ رہے ہیں، اس بچے کی عمر صرف 6 سال ہے اور اس نے اپنی نانی اماں کے پاس صرف 6 سال کے عرصے میں قرآن مجید کی حفظ کی تکمیل کی ہے۔ آپ اندازہ لگائیں 6 سال کا عمر، یہ کتنی چھوٹی عمر ہے، اور اس میں بچے کس طرح کھیل کود کو جو ہے سب کچھ سمجھتے ہیں۔ ایسے میں اس بچے کی جانب سے حفظ قرآن کی تکمیل پر پورا شہر بھٹکل، بلکہ ہم تمام لوگوں کو، پورے بھارت کے لوگوں کو ہی نہیں بلکہ پورے عالم اسلام کے لوگوں کو اس بات کو لے کر کے خوشی اور مسرت منانی چاہیے کہ قرآن مجید کا معجزہ وقتاً فوقتاً الگ الگ ریاستوں اور شہروں سے نکل کر کے سامنے آتا ہے۔ اور شہر بھٹکل ویسے بھی دینداری کے لیے، علماء و حفاظ کی تعداد میں لگاتار اضافے کے لیے یہاں پر آپ کو ایسا کوئی خالی گھر نہیں ملے گا جہاں پر آپ کو عالم اور حافظ نہ ملے۔ اور اسی طرح شہر بھٹکل سے ہی بڑے بڑے عمر میں بھی جو ہے حفظ قرآن کو اپنی تمام تر مصروفیات ہونے کے باوجود جو ہے حفظ قرآن کی تکمیل کی بھی یہاں پر سعادت حاصل ہوئی ہے۔ بہت سارے علماء کرام کو بھی اور عام عوام کو بھی وہیں پر جو ہے مختصر مدت میں 6 ماہ میں، 9 ماہ میں، 1 سال میں، 3 ماہ میں، اس طرح کی مدت میں بھی، کم عرصے میں بھی قرآن مجید کو حفظ کرنے کا، بلکہ 40 دن میں بھی حفظ کرنے کی جہاں ریکارڈ ہے، وہیں پر جو ہے عمر کے حساب سے بھی جو ہے حفظ قرآن کی تکمیل میں شہر بھٹکل کی اپنی ایک الگ ہی شناخت ہے۔ اب اس میں جو ہے اس 6 سالہ بچے نے بھی اپنا نام درج کیا ہے۔ اب یہ چونکہ شہر بھٹکل کی تاریخ میں ہی نہیں بلکہ جہاں تک اندازہ لگا سکتا ہے، اگر ہم غلط نہ ہوں، ممکن ہے کہ کہیں ہو سکتا ہے جو ہمیں رپورٹ نہ ملی ہو، لیکن جو ہے یہ بھارت کی تاریخ میں ممکن ہے کہ بہت ہی کم سن بچہ ہو جو تاریخ رقم کیا ہے حفظ قرآن کر کے کم سنی میں، یعنی کہ چھوٹی عمر میں ممکن ہے، لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو ہے کہیں حفظ ہوا ہو بچہ اور ہمیں اس کی پتہ نہ ہو، اس لیے کہ مکمل طور پر اس کا دعویٰ نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن جو ہے اس موقع پر تمام لوگوں کو اس بچے کی خدمت میں مبارکبادی دینا چاہیے، اہل بھٹکل کے خدمت میں مبارکبادی دینا چاہیے، ان کے والدین اور ان کے اہل خانہ اور ان کی نانی اور ان کے والدہ، ان کو تمام لوگوں کی خدمت میں جو ہے مبارکبادی دینی چاہیے کہ جو ہے اتنی کم عمر میں اس بچے نے حفظ قرآن کی تکمیل کی ہے۔ اس درمیان میں شہر بھٹکل سے ہی تعلق رکھنے والے عالم بھر میں مشہور مولانا الیاس جاگٹی بھٹکلی ندوی نے کہا کہ 6 سالہ بچے کا حافظ قرآن بننا بھٹکل کی تاریخ کا نہیں بلکہ عالم اسلام کی تاریخ کا ایک کھلا معجزہ ہے، جس کو فکر و خبر نے رپورٹ کی ہے۔ اس سے قبل بھی بھٹکل کی تاریخ میں کم مدت میں بننے والے حفاظ موجود ہیں، لیکن کم عمری میں حفظ قرآن کی سعادت سے سرفراز ہونے والے یہ پہلے لڑکے ہیں جنہوں نے صرف 6 سال کی عمر میں حفظ قرآن کی تکمیل کر کے پوری دنیا کو حیرت میں ڈال دیا ہے۔ وہ کہ ناظرین گرامی اس وقت ہم اس بچی کی خدمت میں اور ان کے والدین کی خدمت میں اور جن کی خدمت میں انہوں نے حفظ قرآن کم عمر میں حفظ کیا ہے، ان کی خدمت میں سیدھی بات کی پوری ٹیم کی جانب سے، سیدھی بات فاؤنڈیشن کے اور اس کے الگ الگ جتنے بھی شعبے ہیں ان تمام شعبوں کی جانب سے جو ہے مبارکبادی پیش کرتے ہیں، اور انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ اس بچے کا حفظ قرآن میں حصہ لینا وہ جو ہے دیگر بچوں کے لیے بھی اور دیگر لوگوں کے لیے بھی جو ہے ایک مشعل راہ بنے گا، اور وہ بھی اس میدان میں آگے بڑھیں گے۔ ناظرین گرامی اس بچے کا نام جو ہے وہ محمد ابن مناظر حسن شوپا ہے، جو اس وقت حافظ قرآن بنے ہیں۔
ناظرین گرامی آئیے اگلی خبر کی جانب بڑھتے ہیں، اور وہ ہے رینو سے عائشہ علوی بنی خاتون کو ہائی کورٹ نے کہا کہ ان کو سیکورٹی مہیا فرمائیں۔ جی ہاں، دہلی ہائی کورٹ نے اپنی مرضی سے اسلام مذہب قبول کرنے والی خاتون کو سیکورٹی دینے کی ہدایت دہلی پولیس کو دی ہے۔ خاتون نے دعویٰ کیا کہ اپنی مرضی سے اس نے ہندو مذہب چھوڑ کر اسلام مذہب اختیار کیا، جس کے بعد یو پی پولیس، میڈیا اور کچھ گروپ اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ دراصل شاہجہاں پور باشندہ خاتون کی طرف سے داخل عرضی میں بتایا گیا کہ رینو گنگوار سے عائشہ علوی بننے والے خاتون کو مذہب تبدیل کرنے کے بعد سے پریشان کیا جا رہا ہے۔ ناظرین گرامی، ادھر کچھ دنوں سے آپ دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے جو ہے الگ الگ لوگوں کو جو انہوں نے کوئی 12 سال پہلے اسلام قبول کیا، کوئی 15 سال پہلے کوئی اسلام قبول کیا، کبھی کچھ سال اور کچھ مہینے پہلے، اس لیے کہ اسلام میں داخل ہونے کی لگاتار تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اور ہونا چاہیے اس لیے کہ جائے جو مذہب حق ہوتا ہے اس کی جانب لوگ بڑھتے ہیں۔ اسی طرح اور بھی دھرموں میں لوگوں کے جانے کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ ایسے حالات میں جو ہے اس وقت فی الحال بھارت میں جو مخصوص اسلام دھرم میں جانے والیوں کو یا جانے والوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور میڈیا بھی ان کے پیچھے ایسے پڑا ہوا ہے، ان کے منہ سے زبردستی یہ بات اگلوانے کی کوشش کر رہا ہے کہ ان کو جبراً مذہب میں اختیار کرنے پر مجبور کیا گیا، اس طرح کا بیان دیا جائے تاکہ وہ اس طرح کا بیان ایک کہیں بھی اشارہ بھی اگر مل جائے تو صبح سے شام تک وہ اسی بیان کو دکھا کر کے مسلمانوں کو بدنام کیا جائے۔ اسی کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں ہندوتوا تنظیمیں بھی۔ یہی وجہ ہے کہ اس وقت جنہوں نے اپنی مرضی سے اسلام قبول کیا، بلکہ جتنے بھی لوگ اسلام قبول کرتے ہیں اپنی مرضی سے ہی کرتے ہیں، اس لیے کہ اسلام میں یہ ہرگز جائز نہیں ہے کہ وہ کسی کو جبرن یا کسی کے جو ہے بلیک میل کر کے یا کسی کے سر پر بندوق رکھ کر کے کہا جائے کہ اسلام قبول کرے، یہ تو ممکن نہیں۔ اور اسلام میں آنے کے بعد بھی وہ اسلام کی شریعت کے مطابق اسلام جو ہے زندگی گزارنے کے لیے بھی اس پر جبر نہیں ہو سکتا۔ اس لیے آنے سے پہلے، آنے کے بعد اس طرح کہیں بھی لا اکراہ فی الدین کی جو ہے تفسیر کی جاتی ہے، اسی طرح کی ہے۔ اس لیے جو ہے ظاہر سی بات ہے کہ بوکلائے ہوئے لوگ اور سیاست اپنانے والے اور میڈیا جو اس طرح کی جو ہے جذباتی خبروں کو پیش کر کے یہاں کی اکثریت کو بھڑکانے کی چکر میں رہتے ہیں، وہ لگاتار اس طرح کے لوگوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ تو اب جنہوں نے اسلام قبول کر رہا ہے وہ عدالت تک پہنچ کر کے کوشش کر رہے ہیں کہ کسی بھی طرح سے ان کو سیکورٹی فراہم کی جائے۔ ناظرین گرامی آئیے اس سوامی کی بات کرتے ہیں جو دلتوں کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف، عیسائیوں کے خلاف لگاتار بکواس کر رہا ہے اور ان کے خلاف جو ہے عداوت بھڑکا کر کے یہاں کی اکثریت کے جو ہے الگ الگ طرح کی بیان بازیاں کر رہا ہے، اور اس وجہ سے جو ہے بہت زیادہ اس سوامی کے خلاف بھی ملک بھر میں اس وقت جو ہے غصہ دیکھنے کو، اشتعال دیکھنے کو مل رہا ہے۔ جی ہاں، ایک خصوصی چینل میں اس سوامی نے جو ہے مسلمانوں کو اور دلتوں کو اور عیسائیوں کو جو ہے لگاتار جو ہے اس وقت نشانہ بنایا۔ انہوں نے ایک ہندی ویب سائٹ کو دیے گئے اپنے انٹرویو میں صاف طور پر کہا کہ دلت، مسلمان اور عیسائیوں کو جو ریزرویشن ملتی ہے اس کو ختم کر دینا چاہیے۔ ایم اے کے خلاف بھی اس نے بات کی اور مدرسوں پر پابندی لگانے کی بات کی، اور اس کے علاوہ جو ہے دلتوں کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف عداوت بھڑکانے والے اور دشمنی پھیلانے والی باتیں انہوں نے جو ہے ایک ویب پورٹل کو دیے ہوئے انٹرویو میں صاف طور پر کہا ہے، اور ڈاکٹروں کو نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ جو ہے یہ پوری طرح سے جو ہے لوگوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آیورویدا جو ہے وہ جو ہے دوائی لینا چاہیے، اسی کی جانب جو ہے لوگوں کو لے جانا چاہیے۔ یعنی یوں سمجھے کہ جو ہے اس وقت جو ہے پوری طرح سے مسلمانوں کو، دلتوں کو، ڈاکٹروں کو، ہر ایک کو نشانہ بنانے کی کوشش کی اس سوامی کی جانب سے، جس کا نام بتایا جاتا ہے یتیندر ناتھ گری۔ اب جو ہے ان کے خلاف ارسٹ یتیندر ناتھ گری ٹرینڈنگ پر چل رہا ہے ٹویٹر میں، اور لگاتار ہونا چاہیے کہ اس طرح نفرت پھیلانے والے سوامیوں کو چھوڑنا نہیں چاہیے۔ ناظرین گرامی آئیے میں آپ کو اتر پردیش سے آ رہی ایک اور خبر آپ لوگوں کے سامنے رکھوں کہ مہاراج گنج ضلع میں ایک ریپ کا معاملہ پیش آیا تھا، اور سب سے الگ مسئلہ یہ ہے کہ ریپسٹوں کو 50,000 روپے کا جرمانہ عائد کر کے جس لڑکی کے ساتھ یہ ہوا تھا اس کے جانب سے چپل کی 5 مار ریپسٹوں کو مارنے کے بعد یہ سزا وہیں پر دے کر کے اس معاملے کو رفع دفع کرنے کی کوشش ہو گئی ہے ایک پنچایت کی جانب سے، جس کے بعد سے لے کر کے لگاتار اس وقت جو ہے یہ پنچایت میں فیصلے کو لے کر کے جو ہے اعتراض جتایا جا رہا ہے کہ اتنا بڑا جرائم، اتنا بڑے جرم کو جو ہے پنچایت میں صرف جو ہے چہرے پہ 5 جو ہے جوتوں سے مار 50,000 کا جرمانہ لگا کر کے ریپسٹوں کو چھوڑا جا رہا ہے، اور ریپسٹوں کو اس طرح سے اگر معمولی سزا دے کر کے چھوڑ کر کے پنچایت کی جانب سے فیصلے دیے جاتے ہیں تو اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آگے جا کر کے کس طرح کی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے۔ بہرکیف اس وقت جو ہے پولیس اس معاملے کو جو سنجیدگی سے لے کر کے پنچایت میں جو فیصلہ سنا گیا ہے اس کے خلاف جو معاملہ درج کر لیا ہے، اور جن لوگوں نے
جو ہے اس میں ریپسٹ جو نکلے ہیں ان لوگوں کے خلاف بھی معاملہ درج کر کے چھان بین کرنے کی خبریں سامنے آ رہی ہیں۔ تو ناظرین، بھارت کے پنچایت ہیں جو کبھی کبھی اس طرح کے فیصلے سناتے ہیں جس کی وجہ سے اعتراض بہت زیادہ جتایا جاتا ہے۔ ناظرین آئیے، منور رانا کے بیٹے کی کہانی کچھ الگ ہی ہے اور الگ ہی طرح سے اس وقت جو ہے پوری طرح سے یہ سرخیوں میں آ رہی ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق رائے بریلی پولیس نے تفتیش کے بعد انکشاف کیا ہے کہ منور رانا کے بیٹے نے اپنے چچا اور چچازاد بھائیوں کو پھنسانے کے لیے خود پر فائرنگ کرائی۔ اس پورے معاملے کے پیچھے جائیداد کا تنازع بتایا جا رہا ہے۔ پولیس نے 4 افراد کو گرفتار بھی کر لیا ہے۔ آج تک میں یہ رپورٹ چھپی ہوئی ہے، اس کے علاوہ اور بھی اخبارات میں، کہ فائرنگ کا واقعہ CCTV میں قید ہو چکا ہے کہ کس طرح منور رانا کا بیٹا رائے بریلی کے پیٹرول پمپ پر پہنچا، پیٹرول پمپ کے باہر گاڑی کھڑی کی اور خود بھی کار میں بھی بیٹھا رہا۔ کچھ دیر بعد 2-3 شوٹر وہاں پہنچ گئے، کار کا معائنہ کرنے کے بعد وہ فائرنگ کر کے فرار ہو گئے۔ رپورٹ کے مطابق CCTV سے انکشاف کے بعد رائے بریلی پولیس گزشتہ رات منور رانا کے بیٹے کو پکڑنے ان کے گھر گئی تھی، لیکن وہ انہیں نہیں مل سکا۔ پولیس نے CCTV میں نظر آنے والے تمام شوٹروں کو گرفتار کر لیا ہے اور معاملے کا انکشاف کرنے جا رہے ہیں۔ منور رانا کے بیٹے کو جلدی اس معاملے میں گرفتار بھی کیا جا سکتا ہے۔ پولیس کا ماننا ہے کہ رائے بریلی کے ووم کلارک ہوٹل میں اس واقعے کے پیش آنے سے قبل منور رانا کے بیٹے نے 2.5 گھنٹے تک شوٹروں سے ملاقات کی تھی۔ تبریز رات 12 بجے سے 2:03 پر شوٹروں کے ساتھ ہوٹل میں موجود تھا۔ اس معاملے میں رائے بریلی پولیس نے حلیم، سلطان، ستیندر تیواری اور شبھم سرکار کو گرفتار کر لیا۔ تو ناظرین گرامی، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ زمین کے حصول کے لیے اور اپنے چاچا کو بدنام کرنے کے لیے منور رانا کے بیٹے نے کس طرح کی اسٹوری بنائی ہے۔ اب پولیس کی یہ کہانی پر کہاں تک اعتماد کیا جا سکتا ہے، یہ آگے آنے والی ان کی چھان بین کے بعد یہ بات سامنے آئے گی، اس لیے کہ کل ہی منور رانا نے اس بات کو جو ہے واضح کر دیا تھا کہ جو ہے یہ ان کی ایک زمین کا معاملہ ہے اور اس زمین کے معاملے میں جو ہے اس طرح کا حملہ ہوا ہے، انہوں نے اس بات کو اقرار کیا تھا۔ ناظرین گرامی، آئیے آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں راکیش ٹکیت نے کیا کہا ہے زرعی قوانین کے رد نہ کیے جانے پر۔ جی ہاں، نئے زرعی قوانین کو لے کر کسان اور مودی حکومت کے درمیان رساکشی کم ہونے کا نام نہیں لے رہی، نہ ہی مرکز قوانین کی واپسی کے لیے تیار ہے اور نہ ہی کسان بغیر قانون واپسی کے ساتھ 7 مہینے سے جاری دہلی بارڈرز پر اپنا دھرنا و مظاہرہ ختم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ادھر بھی ضد ہے، ادھر بھی ضد ہے۔ آج ایک بار پھر مرکزی وزارت زراعت نریندر سنگھ تومر نے واضح لفظوں میں کہہ دیا کہ تینوں نئے زرعی قوانین کسی بھی حال میں واپس نہیں لیے جائیں گے۔ تومر کے اس بیان پر کسان لیڈر راکیش ٹکیت کا سخت رد عمل بھی سامنے آیا۔ انہوں نے بھی کہہ دیا کہ بغیر قانون واپسی کے کسانوں کی گھر واپسی نہیں ہوگی۔ بھارتیہ کسان یونین کے ترجمان راکیش ٹکیت نے نریندر تومر کے بیان پر ناراضگی ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ اس طرح کی ضد حکومت کے لیے مناسب نہیں۔ انہوں نے الزام عائد کیا کہ مرکزی حکومت کی ضد کے سبب ہی ملک میں ایمرجنسی جیسے حالات پیدا ہو گئے ہیں۔ راکیش ٹکیت نے اس تعلق سے اپنے ایک ٹویٹ میں لکھا ہے کہ تینوں سیاہ قوانین کو لے کر حکومت کی ضد سے ملک میں ایمرجنسی جیسی صورتحال پیدا ہو گئی ہے۔ کسان بغیر بل واپسی کے گھر واپس نہیں جائے گا۔ حکومت زرعی بل واپسی کو لے کر غیر ضروری ضد کر رہی ہے۔ تینوں قوانین واپس لینے ہوں گے اور MSP پر قانون بنانا ہوگا، کہتے ہوئے جو ہے جو زرعی وزیر تھے ان کا 2 ٹوک جواب دیا گیا ہے۔ ناظرین، کچھ دن پہلے میں نے کینیڈا کے کچھ اسکولوں میں بچوں کے بورڈنگ اسکولز میں بچوں کی جو باقیات ملی، ان کی جو کھوپڑیاں ملی اور ان کے جسم کی جو باقیات ہڈی ہوتی ہیں اس کو ملی، اور وہ بھی عیسائی چرچوں کے ماتحت میں چلنے والے بورڈنگ اسکول۔ اور یہ بہت بڑا معاملہ ہے جس کو اس وقت جو ہے یورپین ممالک کے بہت سارے اخبارات شائع نہیں کر رہے ہیں، جبکہ اس کو انٹرنیشنل موضوع بنا کر کے اس پر جو ہے بحث ہونی چاہیے تھی۔ اب اور خبر آ رہی ہے کہ کینیڈا میں قبائلی افراد کی نمائندگی کرنے والی ایک تنظیم فرسٹ نیشن نے کہا ہے کہ برٹش کولمبیا میں قبائلی بچوں کے لیے ایک سابقہ بورڈنگ اسکول کے قریب واقع نامعلوم قبروں سے مزید 2 بعض سے افراد کی ملی۔ اس سے پہلے 2 اسکولوں کی رپورٹ شائع ہو چکی ہے، اب یہ تیسرا ہے، جس کے ساتھ ہی نامعلوم خبروں سے دریافت ہونے والی باقیات کی تعداد 1000 سے زائد ہو چکی ہے۔ ان باقیات کا ایک سابقہ بورڈنگ اسکول کے اطراف میں رڈار ڈیٹیکشن آلات کے ذریعے پتہ لگایا گیا۔ یہ اسکول بھی ایک چرچ کے زیر انتظام چلتا ہے۔ کارن بک کے قریب واقع سینٹ ایجین مشن اسکول میں سن 1912 میں شروع ہوا تھا اور 1970 کی دہائی کے اوائل تک چل رہا تھا۔ اس کا انتظام و انصرام میں کیتھولک چرچ کے ہاتھوں میں تھا۔ قبائلیوں کی ایک انجمن لور کوٹا نے بینڈ نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ تلاشی مہم کے دوران تقریباً 3 سے 4 فٹ گہری 90 نامعلوم قبریں دریافت ہوئیں۔ خیال کیا جاتا ہے کہ ان قبروں میں پائے جانے والی باقیات ٹونازا نیشن اور قریب رہنے والے دیگر فرسٹ نیشن قبائلیوں کی ہے۔ افسوسناک تیسری دریافت یہ سامنے آئی۔ بدھ کے روز دریافت ہونے والی باقیات سے قبل حالیہ ہفتوں کے دوران کینیڈا میں چرچ کے ذریعے چلائے جانے والی دیگر 2 اسکولوں میں بھی اسی طرح کی باقیات ملی تھی۔ سب سے پہلے مئی میں برٹش کولمبیا میں واقع
کہ سابقہ انڈین ریزیڈینشیل اسکول میں نامعلوم خبروں سے 215 بچوں کی واقعات ملی تھی۔ بلکہ ناظرین گرامی لمبی رپورٹ ہے، ساری چیزیں میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھا ہے، تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ عیسائی چرچ کے ماتحت میں چلنے والے بورڈنگ اسکولز میں اور اس کے آس پاس میں رہنے والے میدانوں میں کس طرح سے جو ہے اجتماعی قبریں اور ان کی جو ہے باقیات دریافت ہو رہی ہیں، لیکن پورا میڈیا اس وقت جو ہے گنگ بیٹھا ہوا ہے، اس پر کوئی تبصرہ کر کے ان بچوں کے ساتھ، ان افراد کے ساتھ سابق میں کس طرح کی ظلم و زیادتی ہوئی ہے اس پر کوئی بحث کرنے کو تیار نہیں ہے۔ وہ کہ ناظرین گرامی دھیرے دھیرے خبریں بھی نکل کر کے سامنے آ رہی ہیں، دیکھتے ہیں کہ کیا کچھ ہوتا ہے اس وقت جو ہے، اور کینیڈا میں ملنے والی ان باقیات اور بچوں کی ان کھوپڑی اور الگ الگ طرح کی جو ہے جسموں کی جو نشانات ملے ہوئے ہیں اس کو لے کر کے کس طرح کی بحث ہوتی ہے اور کس طرح سے جو ہے عیسائی چرچ کے ماتحت چلنے والے اسکولوں کو جو ہے نشانے پہ لیا جاتا ہے، دیکھنے کی بات ہے۔ بہرکیف ناظرین مجھے یہاں پہ اجازت ہے، انشاءاللہ پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خبر پڑھنے کا تم نے بھی عجب انداز پایا ہے، رواداری کے جذبے نے بھی تم پہ ناز پایا ہے، اسی راہ میں محبت کا حسین اعزاز پایا ہے، تمہیں ہر انجمن میں ہم نے تو ممتاز پایا ہے، تمہیں سے ہے ترقی پر عزیز انصار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات۔